بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ UK 2016 کے ایام کے چند واقعات، حصہ 11۔ وکیل اعلیٰ صاحب کے تاثرات۔ اس ہفتے مجھے چودھری حمید اللہ صاحب سے ملنے کا موقع ملا، جو روا سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہیں کئی سال سے جماعت کی بطور وکیل اعلیٰ خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ چودھری صاحب کو 2003 میں انتخاب خلافت کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی سعادت بھی نصیب ہوئی، جس میں حضور انور کا بطور خلیفۃ المسیح انتخاب ہوا۔ میں پہلے بھی چودھری صاحب سے کئی بار مختلف مواقع پر مل چکا ہوں، لیکن ان کے ساتھ بہت اچھا تعارف نہ تھا، اس لیے جب میں ان کو ملنے گیا تو میں کچھ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ آپ مسجد فضل کے بالمقابل واقع ایک جماعتی گیسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ میں آپ کے کمرے کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ آپ آرام کر رہے تھے، جس پر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ بہرحال میں نے آپ سے درخواست کی کہ کیا آپ کچھ وقت نکال سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے تجربات سے کچھ سیکھ سکوں۔ بجائے اس کے کہ مجھے کسی اور وقت آنے کا کہتے، چودھری صاحب نے مجھے باہر 1 منٹ کے لیے انتظار کرنے کا کہا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ پورے 1 منٹ کے بعد آپ نے دروازہ کھولا تو آپ اچکن اور ٹوپی زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ گیسٹ ہاؤس کے ایک چھوٹے لاؤنج میں مجھے لے گئے۔ آپ کے ساتھ گفتگو دلچسپ رہی اور مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جماعت نے مستقل ترقی کی اور بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، کئی مواقع پر پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس کی ایک عظیم مثال جلسہ سالانہ ہے، جس میں ہزاروں احمدی پوری دنیا سے اپنے خلیفہ کو ملنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے چودھری صاحب کو بتایا کہ حضور انور روزانہ 100 سے زائد فیملیز کو شرف ملاقات بخشتے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اس کے جواب میں چودھری صاحب نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ کچھ پابندیاں لگانی پڑیں، کیونکہ جماعت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور عملی طور پر سب سے ملاقات کرنا ممکن نہ رہے۔ یہ بھی جلسہ سالانہ کی ایک برکت ہے کہ ہزاروں احمدی اپنے خلیفہ کا دیدار کر سکتے ہیں اور خلیفۃ المسیح انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جب خلیفہ وقت کسی کو دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ اس شخص کو ذاتی طور پر نہ بھی ملیں، پھر بھی وہ اس کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آئندہ کسی خلیفہ کے لیے جملہ افراد جماعت سے ملنا ممکن نہ بھی ہوا، تب بھی انشاءاللہ احمدیوں کو اپنے خلیفہ کا دیدار کرنے اور خلیفہ وقت کو افراد جماعت کو دیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ ایک جذباتی واقعہ۔ میں نے چودھری صاحب سے 28 مئی 2010 کے سانحہ، جب 86 احمدیوں کو لاہور کی 2 مساجد میں ایک دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا تھا، کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے بتایا کہ وہ وقت ساری جماعت کو جذباتی کر دینے والا تھا۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ حضور انور کی ہدایت کی روشنی میں روا سے جماعت کا وفد ہر شہید کے گھر گیا اور انہیں تسلی دی، ان کی بات سنی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی مسائل یا مشکلات ان کو درپیش تھے انہیں حل کرنے کی کوشش کی۔ تاہم سب سے بڑی تسلی انہیں حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے ملی، جب حضور انور نے ہر شہید کی فیملی سے فون پر گفتگو فرمائی۔ چودھری صاحب نے مزید بتایا کہ لاہور میں حملوں کے اگلے ہفتے ہی احمدی ماؤں نے، جن کے شوہر شہید ہو گئے تھے، اپنے بچوں کو بتایا کہ وہ مسجد میں جا کر اسی جگہ جمعہ کی نماز ادا کریں جہاں ان کے والد بیٹھا کرتے تھے۔ جب چودھری صاحب نے مجھے ان احمدی ماؤں کی کیفیت بتائی جو بیوہ ہو چکی تھیں اور پھر بھی غیر متزلزل ایمان اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو مسجد بھجوایا، تو میں بھی جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ اس واقعے نے مجھے یہ بات باور کروائی
کہ میرے جیسے لوگ یہاں مغربی دنیا میں کس قدر آرام دہ اور سہولت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان حالات کا سامنا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم بھی اگلے ہی ہفتے اپنے بچوں کو انہی مساجد میں بھجوانے کے لیے تیار ہوتے؟ کیا ہم پوری شرح صدر سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر اور حوصلے سے آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے؟ ایک ایمان افروز خواب۔ بادانا چودھری صاحب نے مجھے ایک ایمان افروز خواب سنائی جو آپ نے 1998 میں دیکھی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ ایک باغ میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے جس کی عمر کا اندازہ آپ کے نزدیک 12 یا 13 سال تھا۔ یہ باغ ایک عمارت کے قریب ہے جس میں آپ کو احساس ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام موجود ہیں۔ اس خواب کے دوسرے حصے کا ذکر کرتے ہوئے مکرم چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا کوٹ لاؤ جو 5ویں درخت پر لٹک رہا ہے۔ یہ ہدایت سننے پر میں نے درخت گننا شروع کیے اور 5ویں درخت کے پاس پہنچا جہاں ایک خاکستری رنگ کا کوٹ لٹکا ہوا تھا جسے ابھی ابھی استری کیا گیا تھا۔ میں نے اس کوٹ کو نیچے اتارا اور اسے اس لڑکے کے حوالے کر دیا جو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مکرم چودھری صاحب نے مزید بتایا کہ 5 سال بعد میں نے خلافت خامسہ کا انتخاب کروایا اور جو کوٹ حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نے انتخاب کے دوران زیب تن فرمایا وہ خاکستری رنگ کا تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کوٹ میں آپ بطور خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے۔ اس سے قبل میں نے اپنی خواب کی تعبیر کئی جہات سے کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف اس انتخاب کے بعد ہی مجھے حقیقی طور پر معلوم ہوا کہ وہ خواب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے متعلق تھا۔ محترم چودھری صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارنا میرے لیے باعث سعادت تھا۔ ظاہری طور پر مکرم چودھری صاحب ایک باروب شخصیت کے مالک ہیں، مگر جب میں نے آپ کے ساتھ بات کی تو آپ کو نہایت شفیق اور ہمدرد پایا۔ محترم چودھری حمید اللہ صاحب مورخہ 7 فروری 2021 کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی نہ بلائے جانے والے دن۔ ایک میٹنگ کے اختتام پر حضور انور نے خاکسار کو بلایا اور استفسار فرمایا کہ کیا میں گزشتہ چند دنوں میں بہت سی میٹنگز سے تھک تو نہیں گیا؟ جواباً خاکسار نے عرض کیا کہ حضور یہ دن بہترین اور خوشی سے بھرپور دن ہے کیونکہ روزانہ مجھے سارا دن حضور انور کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہی حقیقت بھی تھی۔ اس وقت بھی جب میں یہ ڈائری لکھ رہا ہوں اور اپنے روزمرہ معمولات میں واپس آ چکا ہوں، میں جلسہ سالانہ UK کے دنوں کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں۔ مسجد فضل کے ارد گرد کا ماحول یکسر مختلف تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ حضور انور صرف چند میٹرز کے فاصلے پر ہم میں موجود ہیں۔ احمدیوں کے جذبات۔ اس دن پچھلے پہر میری ملاقات چند احمدیوں سے ہوئی جن کی کچھ ہی دیر قبل حضور انور کے ساتھ فیملی ملاقات ہوئی تھی۔ میری ملاقات ماریشس کی خاتون امت القیوم صاحبہ اور ان کے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوئی۔ امت القیوم صاحبہ نے بتایا کہ میرے لیے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ ملنا مشکل ہیں۔ حضور انور نے ہمارے ساتھ جس محبت کا سلوک فرمایا ہے اور دیگر احمدیوں سے بھی فرماتے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ مخلص احمدی بنوں گی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کروں گی اور خلیفۃ المسیح کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں گی۔ عزیزم جمشید نے بتایا کہ حضور انور سے مل کر عاجزی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں اور خلیفہ وقت ہمارا استقبال کرتے ہیں اور ہمیں شرف ملاقات بخشتے ہیں۔ آپ اس قدر شفیق، نرم خو اور عاجز ہیں کہ آپ سے ملاقات دل اور دماغ کو چھو لینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور انور کے ساتھ گزارے ہوئے ان 2 سے 3 دنوں نے مجھے احمدیت کا مخلص خادم بننے کی خوب ترغیب دی ہے۔ میری ملاقات ایک احمدی دوست نعمان بشارت نون صاحب عمر 39 سال سے ہوئی
جن کا تعلق بیلجیم سے تھا، اور کچھ ہی دیر قبل ان کی حضور انور سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضور انور سے ملاقات اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کے تجربے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ملاقات کے دوران ہمیں حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت ملی، اور حضور انور نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں ہوں، مجھے لگا جیسے میں جنت میں ہوں۔ کوئی دوسرا ایسی روحانی خوشی نہیں پہنچا سکتا جیسی حضرت خلیفۃ المسیح پہنچا سکتے ہیں۔ نعمان صاحب نے مزید بتایا کہ جب میں کئی سال پہلے پاکستان سے بیلجیم آیا تھا تو میں غیر شادی شدہ اور اکیلا تھا۔ نہ میرے والدین میرے ساتھ تھے اور نہ ہی میں شادی شدہ تھا، اس لیے میرے لیے گمراہی اختیار کرنا اور اپنے عقائد کو بھولنا نسبتاً آسان تھا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ وقفے وقفے سے مجھے حضرت خلیفۃ المسیح سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا رہا جب حضور انور بیلجیم تشریف لاتے، اور اس بات نے مجھے ہمیشہ جماعت سے قریب رکھا۔ یوں خلافت احمدیہ نے مجھے بچا لیا۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔